and therefore I should act. یہ آپ کا کیا خیال؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص honestly بلیو کرے کہ خدا ہے ہی نہیں، کیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ خدا نہیں ہے؟ دوسرا سوال ہے، آپ میرا تھوڑا سا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، یہ آکوپائڈ جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس کا اپنا آئین ہے، اپنا آئین. ہندوستان کی کسی اور اسٹیٹ کا کوئی آئین نہیں ہے سوائے جموں کشمیر کا آئین. اس کے دو، ایک لیجسلیٹو کونسل ہے، ایک نیچے دو چیمبر ہیں اس کے. ہاں، تو اس میں ان کے آئین میں ظاہر انہوں نے کشمیر کی باؤنڈریز کا ذکر کیا ہے. اس میں کہا کہ 1947 میں جو باؤنڈریز کشمیر کی تھی اگست 1947 میں وہی کشمیر کی باؤنڈریز ہوں گی. یہ کشمیر کے آئین میں لکھا ہے. لیکن انڈیا کے آئین میں آپ کو ایک آج نئی بات بتاؤں گا اور اس بات پر آپ ریسرچ کریں. انڈیا کی آئین میں جموں کشمیر کس کو سمجھا ہے؟ آرٹیکل 1 میں تو ان کا نام دیا ہے اسٹیٹس کا، اور شیڈیول 2 میں کانسٹیٹیوشن آف یونین آف انڈیا میں کہا ہے یہ انڈیا کا آئین جو ہے 26 جنوری 1950 کو لگا ہے. انڈیا میں کہتا ہے کہ جموں کشمیر وہ ہے جو 26 جنوری 1950 سے پہلے کشمیر تھا، انڈین کشمیر. یعنی آپ اس کو غور سے پڑھیں تو انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت کو الگ کیا ہے جموں کشمیر سے. اس سال کا انڈیا جب جموں کشمیر کی بات کرتا ہے، جموں کشمیر کا مطلب ہے انٹائر جموں کشمیر، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے. پاکستان بنا 14 اگست کو، انڈیا بنا 15 اگست کو، لیکن 1 اگست کو یہ علاقہ جو ہے یہ چلا گیا تھا کشمیر کے حصے میں. 2 اگست کو گنسارا سنگھ نے یہاں چارج دے دیا تھا. 2 اگست سے 14 اگست تک، یعنی پاکستان انڈیا آزاد ہونے سے پہلے 2 ہفتے پہلے یہ علاقہ اسٹیٹ کا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک کوئی چیز دیتا ہوں، آپ کو ہی دیتا ہوں ادھار، یہ پین دیتا ہوں، یہ 1 گھنٹے کے لیے میں یعنی آپ کو یہ دیتا ہوں. آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے 15 منٹ کے بعد یا 25 منٹ کے بعد، 30 منٹ کے بعد، میں تو جا رہا ہوں جناب یہ آپ پین لے لیں. پین تو آپ مجھے ہی دیں گے نا، پین آپ مجھے واپس دیں گے نا، کسی اور کو تو نہیں دیں گے. آپ کو پین کی ضرورت تھی، پین میں نے دے دیا آپ کو 1 دن کے لیے. چلو آپ 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جانا ہے کہیں، پاکستان جانا ہے، آپ کے پین کسے واپس کریں گے؟ مجھے کریں گے نا. اگرچہ 24 گھنٹے کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے جانا پڑا. یہ لیز تھا 60 سال کے لیے، لیکن انگریزوں کو پہلے جانا پڑا. پہلی بار انگریزوں نے کہیں اگر ڈیفیٹ کھائی ہے، شکست کھائی ہے، تو وہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں ان کی سوچ جو تھی وہ ان کی گہرائی، اتنی گہرائی میں نہیں جا سکے. 1935 میں وہ سمجھتے تھے کہ کم سے کم 100 سال اور یہ کریں گے، 100 سال میں صحیح 60 سال کی لیز کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان لیا تھا. لیکن 5 سال کے بعد جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی. 2 سال کے بعد جنگ عظیم سٹارٹ ہونے کے 3 سال کے بعد انڈیا میں کوئٹ انڈیا تحریک شروع ہو گئی. 2 ہی سال کے بعد پاکستان تحریک سٹارٹ ہو گئی. تو ان کی جو سوچ تھی 100 سال رہنے یا 50 سال رہنے کی، وہ یہ ہوگی 12 سال کے اندر ان کو جانا پڑا. تو وہ جو کشمیر کا وہ حصہ جو انہوں نے ریاست سے لیا تھا، تو کیا ریاست کو واپس نہ کرتے وہ؟ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے مسز براؤن کا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ براؤن صاحب سے میری آخری یعنی بات چیت ہو گئی، ٹیلی فون پر بات ہوئی. میرے اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے کو ساتھی یعنی پھنسے ہوئے تھے. انڈیا کے ایک سفیر کو، سفارتکار کو مار دیا تھا انہوں نے مقبول بٹ کو چھڑانے کے لیے. اس سلسلے میں مجھے یہاں آنا پڑا کسی سلسلے میں. تو میجر براؤن کو میں نے کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں پاکستان، واپسی پر پوری ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسے راز ہیں گلگت کے بارے میں جو میں تمہیں ہی بتانا چاہتا ہوں، آفیشلز کو نہیں بتانا چاہتا. چونکہ میرا ایک وائس آف کشمیر آتا تھا، اس کے پاس آتا جاتا تھا.
لیکن میرے واپس جانے سے میں جو ہے واپس پہنچ گیا انگلینڈ، پتہ چلا کہ برہم سب چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی بیوی سے بات ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ وہ جتنے بھی کاغذات تھے وہ قطب الدین عزیز کچھ لے گیا اور کچھ دا ٹائمز انڈیا کا برطانیہ کا جو اخبار ہے سب سے بڑا اخبار ہے، بہترین اس کی ایک ایسٹ ہے، ٹائمز والے لے گئے تھے، اس لیے مجھے وہ ریکارڈ نہیں ملا. اگر براؤن صاحب یعنی آنےسٹلی بلیو کرتے تھے، انگریز تو آنےسٹلی یہ بلیو کرتے تھے کہ انڈیا کا انگریزوں کے انڈر رہنا زیادہ فائدہ مند ہے سب کانٹیننٹ کے لیے بنسبت اس کی آزادی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں. یہ گزارش کروں گا. نمبر دو جہاں تک انڈین کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن جب جموں کشمیر کہتا ہے اس میں وہی جموں کشمیر آتا ہے جو 14 اگست یا 15 اگست 1947 کو تھا. وہ اس کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی آئیڈینٹی کو 72 تک وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. 72 میں معاہدہ شملہ ہوا. معاہدہ شملہ کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ فار دا سیک آف ٹریول پاسپورٹ کے لحاظ سے آزاد کشمیر آپ ایک طرف ہٹے، اچھا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ سمجھا جائے پاسپورٹ کے لیے، اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ، تاکہ یہ لوگ آزاد کشمیر والے گلگت بلتستان والے پاسپورٹ لے کر باہر جا سکیں اس حیثیت سے. ادروائز انڈیا وہ کہتا میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ انڈیا دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے قانونی حیثیت، ایک ہے سیاسی حیثیت. سیاسی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے، تاریخی حیثیت سے، قانونی حیثیت سے، اپنے اخلاقی حیثیت سے بھی، تاریخی حیثیت کوئی حق حاصل نہیں ہے انڈیا کو ریاست جموں کشمیر کے 1 انچ پر. لیکن بدقسمتی یہ کہ قانونی طور پر انڈیا کی پوزیشن پاکستان سے اسٹرانگ ہے، قانونی طور پر انڈیا کی پوزیشن پاکستان سے اسٹرانگ ہے. اس لیے اب ٹائم بہت یعنی ہو رہا ہے ڈیٹیل میں جانا، میرے خیال میں جانا چاہیے، اس لیے کہ سال 1947 3 جون کے بعد یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ ریاستیں جو ہے بڑے صغیر کی، ان کے فیصلے کا حق کس کو دیا جائے، آیا عوام کو دیا جائے یا حکمرانوں کو دیا جائے. کانگریس نے کہا عوام کو دیا جائے، مسلم لیگ نے کہا حکمرانوں کو دیا جائے. کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اپنے آپ سے بھی عوام سے بھی دھوکہ کر رہی تھی، نہ ان کو عوام سے کوئی تھا. مسلم لیگ یہ سمجھتی تھی کہ حکمرانوں کو دینے سے حیدرآباد دکن ہمارے ساتھ آئے گا، جوناگڑھ ہمارے ساتھ آئے گا، مناوردر ہمارے ساتھ آئے گا، تو کشمیر تو ہے ہی ہمارے جیب میں. انڈیا کی غداری یہ تھی، وہ سمجھتا تھا پھر فاروق عبداللہ، شیخ عبداللہ ہماری جیب میں. حیدرآباد کی آبادی 80% یعنی نان مسلم ہے، وہ آبادی کے حساب سے کشمیر کا حصہ بنے گا، انڈیا کا حصہ بنے گا، جوناگڑھ مناوردر. اور ساتھ ہی پاکستان نے سب سے بلنڈر یہ کیا، بڑا بلنڈر، کہ یہاں پاکستان بنا، ادھر جوناگڑھ جس کی آبادی 80% ہندو ہے، نواب مسلمان تھا، اس نے پاکستان سے ایکسیشن کیا، پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا. اب کون سا جواز بنتا ہے، کون سا اخلاقی جواز بنتا ہے پاکستان کے لیے کہ کشمیر کے انڈیا سے ایکسیشن کو پر آبجیکشن کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کو قانونی طور پر، آئینی طور پر، تاریخی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی حق حاصل نہیں. قانونی ہے تو ہے، اس لیے کہ وہ قانون میں نے نہیں بنایا تھا، وہ قانون مسلم لیگ اور کانگریس والوں نے بنایا تھا. وہ نہ مسلم لیگ ہماری نمائندگی تھی اور نہ کانگریس ہماری نمائندگی تھی، اس لیے کہ اسٹیٹس میں، اس لیے کہ ریاستوں میں مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا، کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا ہمیں ہماری نمائندگی کرنے کا. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سوال کرنے کے. اچھا دوسری بات مقبوضہ کشمیر میں جو اسمبلی بنی ہے، آپ یقین کریں کہ وہاں 100 سیٹیں ہیں اور انہوں نے گزشتہ 50 سال سے 25 سیٹیں آپ کے لیے خالی رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں جانے کے بجائے، انڈیا والے سب سے کہتے ہیں، میرے خود اپنے کانوں سے کچھ انڈینز کو سنا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا غدار جو تھا نہرو تھا، اس لیے کہ نہرو نے کمٹ کیا اس کے لیے کہ کشمیر میں رائے شماری کے، ورنہ یعنی کشمیر ہمارا حصہ تھا آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے. ایک اور سوال ہے، ہم اپنی ایجوکیشن کے لیے، اچھا اپنے ایجوکیشن کے لیے
آپ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، ایک طرف آپ کی مسلح جدوجہد چل رہی ہے، جی ایک طرف آپ کے ڈائلاگس ہیں. ہاں ڈائلاگس یہ آپ نے کہا جی، جی. کہ ڈائلاگس کے بغیر بھی مسلسل بات نہیں بنتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ریڈنگ کے مطابق جو انڈیا کے پاس جموں کشمیر ہے جی وہ اٹس ایز گڈ اے پارٹ آف انڈیا ایز بامبے، اڑیسہ، دہلی. آئین کے لحاظ سے ان کے آئین کے لحاظ ان کے آئین میں نہیں مانتا. نہیں، آپ نہیں مانتے ہاں نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، آئین کے لحاظ سے اب بات آپ نے انڈیا سے کرنی ہے. جی انڈیا کو پبلک اوپینین وہاں جی جی جب تک انڈیا کا آئین امینڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو کوئی کنسیشن دے سکتے ہیں؟ جب باری نہیں جب پریشر پڑے گا نا انڈیا پر، ہاں. انڈیا کا باپ بھی اپنا آئین امینڈ کرنے پر مجبور کرنا پڑے گا. اس لیے ایک منٹ، اس لیے کہ انگریزوں نے خوشی سے اس بار فکر کو نہیں چھوڑا نا، چھڑوایا گیا. اسی طرح خوشی سے کسی صورت میں انڈیا کشمیر کو نہیں چھوڑے گا. ویل ہیو ٹو سپورٹ یعنی اسٹرگل فرام آل دا سائڈس، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ملٹریلی. باقی یہ رہا کہ کرسی پر جب بیٹھتے ہیں راؤنڈ ٹیبل، وہاں اسی کی بات مانی جاتی ہے جس کی پیٹھ ذرا مضبوط ہو. میری اگر ملٹریسی کمزور ہے، انٹرنیشنل لیول پر مجھے سپورٹ حاصل نہیں ہے، پولیٹیکل عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو میری کوئی نہیں سنے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپورٹ، عوامی سپورٹ ہو. اور اسے آخری سوال ہے، ایک دبی زبان سے ایک بات چل رہی ہے انڈیا پاکستان میں، جی جی یونین آف دی اسٹیٹس آف دی سب کانٹیننٹ، ہاں جس میں کشمیر ایک یونٹ ہوگا، ہاں انڈیپینڈنٹ یونٹ، ہاں انڈیا ایک یونٹ ہوگا، ہاں. پاکستان ایک یونٹ ہوگا، ہاں. بنگلہ دیش ایک یونٹ ہوگا، اینڈ مائٹ بی نیپال اینڈ بھوٹان اینڈ ادر. ہاں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. اس لیے کہ یہ پروپورشن جو ہے انڈیا اتنا بڑا ہے، اس کے بعد پاکستان اس کا چوتھا 5واں حصہ ہے یا 10واں حصہ ہے. تو انڈیا کی اتنی بڑی ڈومینیشن رہے گی کہ میری ایگزسٹنس جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کشمیر یا ایز اے سپورٹر آف پاکستان، آئی وونٹ بی ہیپی. اگر کانسٹیٹیوشنلی آپ کو گارنٹیز دی جائیں، وہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو یاد ہوگا جناب کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. ایک اور فرق میں نے پہلے بتایا ہے. ایک فرق یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا. دوسرا فرق یہ ہے کہ 47 میں انڈیا ٹاپ سے سٹارٹ ہو گیا، نیچے ہمیں تخت پر وہ فرش پر بٹھا دیا. مقبوضہ کشمیر میں 47 میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا صدر دے دیا، اپنا پرائم منسٹر تھا، اپنا ایجنڈا تھا، اپنا آئین تھا، سب کچھ تھا. آج وہ سارا سمیٹ کر اس نے فاروق عبداللہ کو ایک صوبائی ایک ملٹری بریگیڈیئر کا ایک پی اے بنا دیا ہے. اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کو لے لے. آزاد کشمیر میں 47-48 میں کشمیر افیئرز کا منسٹر یہ ایک جوائنٹ سیکرٹری حکومت کرتا تھا. آج پاکستان کا یہ جو پرائم منسٹر بھی ملنے جاتا ہے تو سردار قیوم سے اس کے کشمیر ہاؤس میں ملنے جاتا ہے. یہ ایک اپر ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی نجات جو ہے، پوری نجات جو ہے اس علاقے کی اور مقبوضہ کشمیر کی، آزاد کشمیر کی، تینوں یونائٹ ہو کے ایک آزاد و خود مختار مملکت بن جائے. ایک اور سوال. اور ذرا یہ میرے ساتھ اچھا اوکے اچھا یہ جو کیبنٹ مشن پلان، کیبنٹ مشن ان کے اعلان کے مطابق جو بعد میں بحال اور دوسرے اعلانات کے مطابق برٹش گورنمنٹ کے all the treaties entered with the states lapsed with the lapse of the paramountcy, paramountcy. تو یہ ٹریٹی آف امرتسر کیسے لیپس نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ٹریٹی آف امرتسر لیپس کیسے نہیں ہوئی؟ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے 3 جون کے بعد مہاراجا کیسے رہا؟ یہ تو مجھے جواب دے. ٹریٹی کا امرتسر کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ ون آف دی ٹریٹیز، اٹ از ون آف دا ٹریٹی. کشمیر بیچ کے کیسے چلے گئے وہ؟ دیکھنا انہوں نے کشمیر کو انٹرنل اٹانومی دے دی. کس نے؟ انگریزوں نے قائد اعظم کی اسپیچ پڑھیں آپ 17 جون، 11 جولائی، 30 جولائی. ان 3 پالیسی اسٹیٹمنٹ نے قائد اعظم نے کہا کہ ود دا اینڈ آف پیراماؤنسی دا اسٹیٹس اس میں انڈیا پاکستان میں مرج نہیں ہو سکتا.
جی میں اپنا سوال سمجھا نہیں سکا. میں سمجھ گیا جی. نہیں نہیں میں سمجھ گیا یار